جو اپنا ریسرچ کر رہے ہیں ڈگری لینے کے لیے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ریسرچ کرنے سے انہیں ایم فل کی ڈگری مل جائے گی, اور اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ ایز اے پارشل فلفلمنٹ آف ڈوئنگ دس, صحیح نا, یا میں نے ڈاکٹریٹ کر لینی ہے تاکہ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹریٹ آ جائے. اس سے زیادہ ان کے ذہن میں کوئی وہ ایسا تصور نہیں ہے کہ یار ریسرچ کرنے سے کوئی ایسا اور بھی کوئی چیز ہونی ہے. نالج اکانومی میں ریسرچ جو ہے اٹ از اے کائنڈ آف اے فنڈامنٹل اسکل, اور اٹ از اے لیبل آف سو مینی اسکلس جو کہ آپ کو تقریباً ہر جگہ پہ کام آ سکتی ہیں. آج ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کریں, اپنے دوستوں کو بھی موٹیویٹ کریں اس بات کے لیے کہ وہ ریسرچ کو ذرا براڈ پرسپیکٹیو میں انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ریسرچ ان کی کیا خدمت کر سکتی ہے, نالج اکانومی میں اس کا رول کیا ہے, ہمیں کیا چیزیں سیکھنی چاہیے, ہمیں کیسے اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیے. ہمیں صرف اس بات پہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہمارا سپروائزر جو ہے وہ کس بات سے خوش ہو رہا ہے, اس کی کس شکل پہ کس بات پہ اس کا منہ بن رہا ہے. اس بات سے قطع نظر ہم یہ دیکھیں کہ وٹ کائنڈ آف اسکل وی نیڈ ٹو ڈیولپ. تو دس واز دا اوور آل کانٹیکسٹ. تو میں ڈاکٹر محسن سے کہوں گا کہ وہ تھوڑی سی بات چیت کریں, اور اس کے بعد پھر ہم بات کو پھر آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک تو انویٹیشن کا, اور اس کے بعد آئی تھنک اٹس ٹو براڈ کہ اس کو کسی ایک اسپیسیفک جگہ پہ فریم کیا جا سکے کہ وٹ ڈز اٹ مین ٹو ہیو اے کریئر آؤٹ سائڈ اکیڈیمیا فار دا ریسرچرس, یو نو. اچھا, ایک ایزمپشن یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب ہم ریسرچر کی بات کرتے ہیں تو چونکہ بیک گراؤنڈ ہمارا اس طریقے سے ہے کہ ہر بندہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے, یا کر رہا ہے یا کر لے گا, تو ریسرچر کو ہم پی ایچ ڈی کوالیفائڈ ایزمپشن ہماری یہ رہے گی, تاکہ تھوڑا سا میں اس کو کر دوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ریسرچر جب پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اس کے 3-4 بڑے آبجیکٹیو ہوتے ہیں کرنے کے. ایک وہی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ذرا ڈی آر لگ جائے, اس کے ساتھ تھوڑی ریپوٹیشن اچھی ہو جاتی ہے, اور آف کورس انڈر لائنگ جو انٹینشن ہوتی ہے وہ یہ کہ جو کریئر پراسپیکٹس ہیں وہ بڑے ہو جائیں. اس میں فائنینشیل ہے, سوشل امپیکٹ ہے اس کا, آف کورس کریئر اسی لیے ہوتا. میرا خیال ہے کہ جنرلی پی ایچ ڈیز کی ڈفرینٹ ٹائپس بنتی ہیں. ایک ٹائپ وہ ہے جو 100% لیٹس سے تھیوریٹیکل ہے. تھیوریٹیکل پی ایچ ڈی, آئی ڈونٹ نو اس کو باقی فیلڈس کے اندر کیسے کریں گے, تھوڑا سا میں کوشش کر لیتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کی. تھیوریٹیکل پی ایچ ڈی از دا ون جو تھیوری سائڈ پہ بہت اسٹرانگ ہے, اور اپلیکیشن سائڈ پہ اس کی یا تو ضرورت نہیں ہے, یا اس کی انکلینیشن نہیں ہے, یا اس کا مزاج نہیں ہے, یا اس کی ریسورسز نہیں ہے, یا اپروچ نہیں ہے, وٹ ایور دا فیکٹر میں بی. تو تھیوریٹیکل پی ایچ ڈی تو میرے خیال میں اکیڈیمیا میں زیادہ سوٹیبل رہتا ہے. جو الٹرنیٹ آپشنز رہتے ہیں اس طرح کی پی ایچ ڈیز کے لیے, جس کا اپلائیڈ ایکسپیرینس یا اپلائیڈ نالج ریلیٹیولی کم ہے, اس کے لیے ریسرچ ایجنسیز ہر فیلڈ کی اپنی اسپیسیفک ہوتی ہیں. وہ ریسرچ ایجنسیز نارملی یا تو ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, یا پھر آؤٹ سائڈ اکیڈیمیا بھی بہت ساری اس طرح کی لابنگ فرمز ہیں جو ہر فیلڈ میں آپ اپنی انڈسٹری کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو مل ہی جاتے ہوتے ہیں. جنرلی میرے خیال میں اگر میں آپ کو 7 ایونیوز بتاؤں جہاں پہ ریسرچر ایز اے پی ایچ ڈی جاب کر سکتا ہے یا کریئر لے سکتا ہے, تو ایک تو بنتا ہے کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر کی لیڈرشپ پوزیشنز ہیں. ہر بڑی آرگنائزیشن کا اپنا آر این ڈی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ ریسرچر جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہے وہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. ہر انڈسٹری کے ہر فیلڈ کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں جو آف کورس جس کو آپ ریسرچ ایجنسی, تھنک ٹینک ٹیکنیکلی ریسرچ ایجنسی سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ریسرچ ایجنسی نارملی اپلیکیشن سائڈ پہ بھی جاتی ہے, آپریشن سائڈ پہ بھی جاتی ہے, ایگزیکیوشن سائڈ پہ بھی جاتی ہے. تھنک ٹینک جو ہے وہ نارملی ایگزیکیوشن سائڈ پہ نہیں جاتا, وہ صرف تھیوریٹیکل کام تک رہتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ریسرچ ایجنسیز میں نے آپ کو بتا دی. چوتھا ایک بڑا فیکٹر, چونکہ ریسرچر کا کام انہرنٹلی پرابلم سالو کرنا ہوتا ہے, تو این جی اوز ایک بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے جس میں پی ایچ ڈیز بہت سارے جاتے ہیں, بیکاز این جی اوز بھی پرائمریلی پرابلم فوکسڈ ہوتی ہیں, سولوشن ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے انہیں پی ایچ ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اچھا ہے. اس کے علاوہ پھر پالیسی اور لابنگ فرمز ہیں. اس پہ بھی ایوری بڈی نوز کہ ان کا انفلوئنس کتنا بڑا ہے, اور اس میں لابنگ فرمز بھی چونکہ ٹیکنیکلی تو پرابلم کو ری فریم کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں ان اے سینس, بیکاز آپ ری فریم نہیں کریں گے تو آپ لابنگ نہیں کر سکتے. تو ری فریمنگ کے لیے جو انٹلیکچوئل مائلیج چاہیے ہوتی ہے وہ آئی گیس پی ایچ ڈی کے پاس ہی ہوتی ہے. جو چھٹا سیکٹر ہے جہاں پہ جا سکتے ہیں وہ یہ کہ پبلک سیکٹر آف کورس
ہر پبلک سیکٹر کی ڈپارٹمنٹل کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ چاہیے ہوتی ہے. اس طرح کی پوزیشن ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ہیں ماشاء اللہ. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو پبلک سیکٹر میں بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں. باقی جو موسٹ لیکریٹو ہے جو لاسٹ میں 7th وہ بنتا ہے ایز این انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ کا. مطلب ایز اے ریسرچر آپ اپنی فرم بنا لیں, اس کو رجسٹر کروا لیں اور آپ پرابلمس پروجیکٹس بیڈ کر سکتے ہیں. RFQs آئے ہوئے ہوتے ہیں, پبلک سیکٹر کے بھی آتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے بھی آتے ہیں, NGOs کے بھی آتے ہیں. ان کو ایک آدھ پروجیکٹ, مطلب اگر آپ آئیڈیاز میرے سے لینا چاہیں تو اسٹارٹ کس طریقے سے ہو سکتا ہے اپنی فرم اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو پرابلی یہ ہوگا کہ کسی ایگزسٹنگ فرم کے ساتھ آپ تھوڑا سا پہلے اٹیچ ہو جائیں, ان کے ساتھ کہیں جی میں آپ کے ساتھ پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اٹس ناٹ اباؤٹ فائنینسز, بس انٹری ہو جائے فیلڈ کے اندر, ایک آدھ پروجیکٹ کیا, پھر یہ کہ اپنی فرم رجسٹر کروا لیں, اس کی ایک ہسٹری بن جائے گی, پروجیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے, پھر آپ بیٹ کرنا شروع کر دیں. وہاں سے آپ ایک اپنا انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ کا جو کر سکتے ہیں. جب آپ کنسلٹنٹ بنتے ہیں تو ٹیکنیکلی پھر آپ ٹرینر بھی بن سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں, چونکہ ٹیکنیکلی ایک PhD اگر آپ نے کر لی ہے تو آپ تھیوریٹیکلی آپ کو 0.01% ایکسپرٹس میں سے ہیں اپنی فیلڈ کے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس انف ٹیکنیکل نالج اور ایکسپرٹیز ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں. تو یہ 7 ایونیوز ہیں جہاں پہ میرے خیال میں ریسرچر بیانڈ اکیڈیمیا جا سکتا ہے. اچھا, سب سے پہلے نا جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں یا ہم ریسرچر کی بات کرتے ہیں تو جب ہم آپ نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے جو سرکل میں یا ہمارے واقف لوگ یا ہمارے دوست وہ زیادہ تر اکیڈیمیا کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں, اور اکیڈیمیا میں جو وہ لنکڈ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکیڈیمیا میں ایک رواج چل گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ نمبر گیم کی بات ہوتی ہے. اگر ہم ریسرچ میں دیکھیں کہ امپیکٹ جسے ہم ریسرچ امپیکٹ کہتے ہیں کہ آیا کہ اس سے کچھ معاشرے کو کچھ ملا, وہ جو اکیڈیمیا میں ریسرچ ہو رہی ہے. میں اکیڈیمیا سے نکل کے ادھر آیا ہوں اور پہلے میں نے بتایا میں منسٹری آف فائنانس میں ہوتا ہوں, اور شاید کل کلاں کو دوبارہ اکیڈیمیا میں جانا پڑے یا نہ جانا پڑے یا کہاں زندگی لے جائے. لیکن ایک چیز جو ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھ کے یا خاص طور پہ جو ہم اکیڈیمیا میں کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہے, اس کا معاشرے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, کوئی کلچر کو فائدہ ہو رہا ہے, کوئی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے, معاشرت کو فائدہ ہو رہا ہے, مذہب کو فائدہ ہو رہا ہے, کسی ایک اسپیکٹ میں وہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو پھر شاید وہ ریسرچ تو اسے ہم نہیں کہیں گے, اسے کچھ اور کہیں گے ہم. یہ میں اپنی ذاتی جو بھی ایک جو میں نے اوور ٹائم 4 جگہوں پہ کام کر کے سیکھا یا پڑھا, وہاں سے میں نے یہ سیکھا کہ اسے پھر ہم ریسرچ تو نہیں کہیں گے, اسے ہم امپیکٹ تو اس نے کریٹ نہیں کیا, کیونکہ یونیورسٹی میں تو نمبر گیم لگ گئی نا کہ یہ اتنے سال اتنے پیپر اور پھر آگے وہ اس جرنل میں ہوں. ان کو شاید میرے پیپرز ہیں, بہت سارے ہیں, ان کو شاید میرے علاوہ کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوگا. انہیں شاید میں نے کہیں واٹس ایپ پہ 2-4 دوستوں کو بھیجے ہوں گے, کہیں فیس بک پہ لگائے ہوں گے, کہیں ٹویٹر انسٹاگرام پہ ان کا لنک شیئر کر دیا ہوگا, اور انہیں کسی نے کھول کے پڑھا بھی نہیں ہوگا. تو پہلے تو ہمیں ایک یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ جب ہم ریسرچ اور ریسرچر کی بات کر رہے ہیں تو وہ جو ریسرچ ہوگی, اوریجنل ریسرچ ہوگی, وہ کہیں نہ کہیں امپیکٹ اگر کریٹ کر رہی ہے تو وہ ریسرچ ہم اسے کہیں گے, یا اسے ریسرچر کہیں گے کہ میں نے جو پیپر لکھا, میں نے جو ریسرچ کی, اس کا جو ہے وہ معیشت پہ, معاشرت پہ, مذہب پہ, کہیں نہ کہیں کلچر پہ جو ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے, اس کی ریفلیکشن ہونی چاہیے. اب ہم آگے ایک سٹیپ چلتے ہیں کہ ہم نے PhD کر لی. اب وہ ہم یہ ازمپشن جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات شروع کی کہ جب ہم شروع کر رہے ہیں ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ریسرچر وہ ہے جس نے PhD کی ہوئی ہے, یا جس نے PhD کی ہوئی ہے وہ ریسرچر ہے. تو ہم یہ ایزمپشن تو بہرحال یہاں سے لے کے چل رہے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں کہ اکیڈیمیا سے نکل کے ہم اگر اپرچونٹیز دیکھنی شروع کریں تو وہ بظاہر ہمیں بہت ہی لمیٹڈ اپرچونٹیز نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ ایک ریسرچر یا ایک PhD جس کے پاس ڈگری ہے وہ اپنا کیریئر جو ہے وہ اس کو جاری رکھ سکے. لیکن ساتھ ہی نا
ہمیں اس میں بے شمار، اب جب ہم اگر ارد گرد دیکھیں وہ اپرچونیٹیز کم ہیں لیکن بہرحال موجود ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں بے شمار اپرچونیٹیز. ایک تو وہاں پہ ضرورت بھی ہے، جو ہم اوریجنل ریسرچر کی بات کر رہے ہیں. اوریجنل ریسرچر جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ ہے. اگر کرٹیکل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ہے، ایک ویو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے، تو کیا آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اس کا اینٹی نیریٹو یا اس کے اگینسٹ کچھ اس کے حق میں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چند پوائنٹس، کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جمع کر سکیں، یا اس کو کرٹیکل تھنکنگ آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو اس گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ کی بے شمار ضرورت بھی ہے. اس کے اندر اپرچونیٹیز بن سکتی ہیں اور موجود ہیں، اور ان کو لوگ گریس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پہ صرف میں سوشل سائنسز کی نہیں بات کروں گا، ہم دوسری نیچرل سائنسز کی بھی، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ بے شمار آئی ٹی کی منسٹریز ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کی محکمے ہیں، اس کے علاوہ سوشل سائنسز کے محکمے بے شمار، مطلب کامرس کی وزارت ہے، اس کے بعد یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ صرف سوشل سائنسز والوں کے لیے یہاں پہ اپرچونیٹیز ان مختلف جو پبلک آفیسز ہیں وہاں پہ ہیں، بلکہ جو نیچرل سائنسز والے ہیں یا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہاں پہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ جاب ویکینسیز آتی بھی رہتی ہیں، لوگ اپلائی بھی کرتے رہتے ہیں، وہ سلیکٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. مطلب اپارٹ فرام جو ایک ٹپیکل بیوروکریسی ہے وہ جو پاکستان ہے، اس کے علاوہ بے شمار اپرچونیٹیز. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم اسلام آباد بیسڈ کی بات کریں تو بے شمار جو ہے وہ جنہیں ہم تھنک ٹینکس یا ریسرچ انسٹیٹیوٹس کا نام دیں، وہ مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں بنے ہوئے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے، ہم سب جانتے ہوں گے. STPI جو سوشل سائنسز یا اکنامکس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام آباد بیسڈ ہی ہے STPI. وہاں پہ جو ہے پیورلی ریسرچ بیسڈ کام ہے. ثاقب شیرانی نے ایک میکرو اکنامک انسائٹس بنایا ہوا ہے، وہ بھی اسلام آباد بیسڈ ہے. اس کے علاوہ سرکار کی سرپرستی میں بے شمار ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں. اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے. وہاں پہ یہ سارے ایکیڈیمیا سے ہٹ کے جگہیں ہیں جو میں اسپیسیفکلی نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پہ ریسرچ اورینٹڈ ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. اس میں IR پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اکانومی پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس میں فائننس پہ، کیپٹل مارکیٹس پہ جو ہے وہ جو ہے یہ کام چل رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے وہ کیریئر بہرحال جو ہے وہ لوگ پرسو، وہاں پہ سارے کے سارے جو لوگ وہاں پہ ان جو میں چند نام لے رہا ہوں مثال کے طور پہ، ان کے ساتھ جو لنکڈ ہیں وہ ریسرچرز ہی لنکڈ ہیں جنہوں نے PhDs جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ انٹرپرینوریل اپرچونیٹیز بہرحال جو کنسلٹنسی کی جو ہے وہ موجود ہیں. آپ جیسے ڈاکٹر محسن کی تو اس پہ زیادہ گرپ ہے کہ وہ مختلف وینچرز ہیں جو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن یور ایکسپرٹیز، کہ آپ نے جو مارکیٹ اورینٹڈ ریسرچ کی ہوئی ہے. اگر آپ مارکیٹ اورینٹڈ ریسرچر ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ محدود ہیں، لیکن ان کو اگر ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں کہیں نہ کہیں جگہ نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ ہماری جگہ بنتی بھی ہے، اور ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو بنا بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اچھا، اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے انیشیل لیول پہ کہ جب ہم PhD کر چکے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا میں ایک اچھا استاد ثابت ہو سکتا ہوں یا اچھا استاد ثابت نہیں ہو سکتا. اگر تو میں ایک اچھا استاد ثابت ہو سکتا ہوں تو پھر تو مجھے وہاں پہ رہنا، کیونکہ یونیورسٹیز کو بھی اچھے لوگوں کی بہرحال ضرورت ہے، اور آج کل کے زمانے میں بہت سارے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن پھر آپ کا اپنا ایپٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹیچنگ میں اچھے نہیں ہیں، یا آپ وہاں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ باہر دیکھنا پڑتا ہے کہ میں جو یہاں پہ مجھے جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر میں نہیں سمجھ رہا کہ میرا کیریئر جو ہے میں ایک اچھا استاد ثابت، کیونکہ ایک اچھا ریسرچر، اب چونکہ ہم نے PhD کر لی اور PhD کا کیریئر ایکیڈیمیا میں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا ریسرچر اچھا استاد بھی ہو، یا اچھا استاد اسی وقت میں اچھا ریسرچر بھی ہو. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں.
ایک اچھا استاد ہونا اور ایک اچھا ریسرچر ہونا. اگر ہم اکیڈیمیا میں بات کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے نا کہ میں اگر قائد اعظم میں یا بہاؤدین میں ہوں تو میں وہاں پہ ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں اور اپنی یونیورسٹی کی گنتی یا اپنی یونیورسٹی کی ڈیفینیٹ سی بات ہے, جب میں ایک پیپر لکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ میری یونیورسٹی کو بھی, امپلائر کو بھی فائدہ دے رہا ہوتا ہے, اور وہ میرے اپنے کیریئر کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ کل کو لانکھوں میری پروموشن اسی پیپر پہ ہونی ہے. میرے لیے جو نئی اپرچونٹی نکلنی ہے وہ اسی پیپر کی بنیاد پہ نکلنی ہے. اب میں اچھا استاد بھی ہونا اور اچھا ریسرچر بھی ہونا ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اچھا ریسرچر بھی ہو, وہ جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اس کی ریسرچ جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہو, اور پھر آگے چل کے وہ جو ہے اچھا استاد بھی ہو, وہ کلاس روم کے اندر جو 45 منٹ یا 50 منٹ یا 90 منٹ اس نے پڑھانا ہے وہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے وہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. اگر میں ایک اچھا استاد ہوں تو مجھے وہاں پہ رہنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بھی ضرورت ہے, اور باہر بھی جو ہے وہ ایک اچھے کرٹیکل تھنکر کی وہ جو ریسرچر ہوگا جس کے اندر انہیریٹڈ کرٹیکل تھنکنگ ایبلٹیز ہونی چاہیے, ان کی ضرورت جو ہے وہ باہر بھی ہے. اچھا جی, تو السلام علیکم پھر سے. اور تو محسن صاحب نے اور ڈاکٹر خرم محمد انہوں نے کافی باتیں کی جو بہت زیادہ ریزونیٹ کی میرے ساتھ, اور میرے خیال میں صرف 5 منٹ میں ایز اے ریسرچر جو میری جرنی رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کل ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ ٹاپک بولا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ریسرچ تو میں نے آخری ٹائم جب کی تھی جب میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا, اور وہ اس کو کیے تو اب کبھی لگتا ہے 1000 سال ہو گئے, تو لیکن پھر میں نے بعد میں سوچا تو میں کرتی رہی. تو میرے خیال میں اگر میں تھوڑا سا بتاؤں گی اپنی جرنی کا تو شاید آپ سب لوگ بھی سوچیں گے کہ پی ایچ ڈی کے بعد بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. تو پی ایچ ڈی میں نے صرف 2 ریزن سے کیا تھا. ایک تو میرے والد صاحب کو شوق تھا کہ ان کے تینوں بچے ڈاکٹر بنے, اور میرے دونوں بہن بھائی ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بن گئے, اور میں میڈیکل کالج نہیں جا سکی, لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر تو بننا ہی بننا ہے. پھر میں لمس میں پڑھاتی تھی, تو میں لمس میں پڑھاتی تھی, اور جو میرے باس تھے ڈاکٹر بشیر اور ڈاکٹر مبشر, ان کا پریشر تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں. ان کا خیال تھا میں بہت اچھی ٹیچر ہوں, بہت اچھی ریسرچر ہوں, اور یہ سارا کچھ ہے, اور مجھے پی ایچ ڈی کرنا, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اکیڈیمیا میں پی ایچ ڈی کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ کے شکر سے مجھے اسکالرشپ بھی آئرلینڈ کی مل گئی, تو میں چلی گئی پی ایچ ڈی کرنے. جب میں پی ایچ ڈی کرنے گئی اور میں نے پی ایچ ڈی شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے, نہ اکیڈیمیا نہ یہ پی ایچ ڈی. لیکن پھر خیال آیا کہ واپس جائیں گے تو ابا سے بھی جوتے کھائیں گے, اور ہم پٹھان لوگ ہیں, تھوڑی سی بستی ہو جائے گی ہماری. تو سوچا کہ پی ایچ ڈی تو اب کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس پی ایچ ڈی میں میرا لک یہ تھا کہ میرے سپروائزر بہت براڈ مائنڈیڈ انسان تھے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں کو آئرلینڈ کا پتہ ہے, لیکن آئرش لوگ بڑے ریلیکس, بڑے لیڈ بیک, بڑے دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, اور بہت آپ کو انکریج کرتے ہیں. بہت, میں نے ویسے اپنی گریجویشن بھی وہیں سے کی تھی, تو بہت آپ کو انکریج کرتے ہیں. میرے سپروائزر کو میں نے اپنے دل کا حال بتایا کہ دیکھو میرا تو یہ حال ہے کہ مجھے پی ایچ ڈی انوائرمنٹل رپورٹنگ میں کرنی تھی. اس زمانے میں انوائرمنٹل رپورٹنگ کا اسکوپ تھا, میں نے خود اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس پڑھا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارا دل نہیں لگ رہا. میں نے کہا نہیں یہ مت سوچو, میرا دل اس ملک میں لگتا ہے, میرا دل لوگوں سے باتیں کرنے میں لگتا ہے, اور میں اپنا دل پی ایچ ڈی میں لگا کے کر بھی لوں گی, کیونکہ ہم پاکستانی جو چیز کرنا چاہتے ہیں کر لیں گے, لیکن میں اس کو اپنے لیے ایک لرننگ اپرچونٹی کی طرح یوز کرنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا کیا دل کرتا ہے. میں نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں اب اس کو انوائرمنٹل رپورٹنگ میں کرنا چاہتی ہوں. اس زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی, آج بہت ڈیولپ ہو گئی ہے, انٹیگریٹڈ رپورٹنگ. انٹیگریٹڈ رپورٹنگ یہ ہوتی ہے جو اینول رپورٹس کمپنیز بناتے ہیں, اس میں ایک تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا پورشن ہوتا ہے, ایک اور پورشن ہوتا ہے جس میں وہ کامنٹری دیتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی. تو میں نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں امپلائرس کے پاس جانا چاہتی ہوں, میں اس پی ایچ ڈی کو بالکل تھیوری نہیں کرنا چاہتی. تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا چیز روک رہی ہے, اتنے بینکس ہیں, اتنی کمپنیز ہیں, تم جاؤ ہر کسی کے سی ایف او سے بات کرو, ہر کسی کے ڈائریکٹر سے بات کرو, جو تمہیں ملتا ہے تم کرتی رہو. تو میں نے کہا پھر میں نے اس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر لیا. مجھے یہ سب کچھ بڑا ایکسائٹنگ لگا, مجھے کافی آفرز بھی آئیں ادھر ادھر سے کہ تم ہمارے لیے کام کیوں نہیں کرتی ہو, بینکس وغیرہ کی. بڑا میرا ایگو کو بھی سیٹسفیکشن ملی کہ گوروں کو میری ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد آئی تھنک میرے لیے وہ پی ایچ ڈی نا ایک جرنی بن گئی. ٹھیک ہے, ان دی اینڈ میں نے 3 سال لگا کے وہ کتاب لکھ لی ہے, اور وہ کتاب آج بھی میرے شیلف پہ پڑی. آپ کبھی کبھی اگر نالج کیفے کا سیشن ہو آپ دیکھیں تو نظر بھی آتی ہے میرے پیچھے وہ کتاب. وہ کتاب میں نے لکھ لی, لیکن اس کتاب کو لکھنے میں نے
بہت سی چیزیں سیکھیں. جیسے میں آج کل کبھی کبھی سوری مجھے کہنا پڑے گا، میں اب بھی یونیورسٹیز میں کام وغیرہ کرتی ہوں، بہت سے لوگوں کو انٹرویو کرتی ہوں. میرے پاس آج کل پی ایچ ڈی کے لوگ آتے ہیں اور میں ان سے پوچھتی ہوں بیٹا آپ نے کیوں پی ایچ ڈی کیا؟ اب تو خیر میں بیٹا کہہ سکتی ہوں. وہ مجھے اپنا بتانے لگتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک مجبوری میں ایک بوجھ سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں اور وہ اس کو لرننگ نہیں کر رہے. میرے لیے وہ ایک لرننگ جرنی تھی. میں نے اس میں ایسی چیزیں سیکھیں جن میں بعد میں مجھے بہت ہیلپ کی. جیسے میں نے ریسرچ کرنا سیکھا، ریسرچ ریئلی جیسے کی جاتی ہے. ایک اور چیز ہوتی تھی، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، میں تو بھول گئی، ٹرائنگولیشن. پھر وہ سی ایف او سے باتیں کی، سی ای او سے باتیں کی. پھر میں نے اپنے سپروائزر کو کہا میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں ڈفرینٹ. تو اس نے کہا کہ دیکھو پی ایچ ڈی ویسے تو کتابوں سے ہوتا ہے، لیکن تم اخبار پڑھو، نیوز پیپر پڑھو، میگزینس پڑھو، ٹی وی دیکھو، یہ ان چیزوں کی ریسرچ کرو اس طریقے سے. پھر تم اسٹوڈنٹس کے پاس جاؤ، یونیورسٹیز میں جو کچھ کر رہی ہو ان کو ایکسپیریمنٹ کے تھرو کرو. تو میرے لیے وہ ایک لرننگ بن گئی. جب میری پی ایچ ڈی ختم ہو گئی میں واپس آ گئی، لمز میں پڑھانے لگ گئی کیونکہ یہی تھا میرے ساتھ، تو یہ ہونا یہ تھا. میں لمز میں نہیں پڑھا سکی. 6 مہینے لگے تھے مجھے وہاں یہ فیصلہ کرنے میں کہ اب میں نے ایک دنیا دیکھ لی ہے اور مجھے اس دنیا میں جانا ہے. اور لیکن مجھے اتنی سمجھ میں آ گئی تھی کہ مجھے ریسرچ میں ہی کچھ کرنا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں نے یہ پی ایچ ڈی کیا تو کس کام کی؟ یہ پی ایچ ڈی تو شیلف پر ہے، اس سے آگے آئے ہوئے جرنلس بھی شیلف پر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. میرا اپنا بھائی اس نے پی ایچ ڈی کیا اور اس کے بعد اس نے بے انتہا کوئی 15 جرنلس پتہ نہیں دنیا کی سب سے بڑی جرنلس میں لکھی اور اس کی پی ایچ ڈی بھی اچھی خاصی ہے. ایسا نہیں ہے، آپ لوگ بھی سب بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ تھا کہ دیکھو میں اس ملک واپس آئی ہوں، جو مجھے کرنا ہے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور میں ایسا ریسرچ کروں گی جو اس ملک کو فائدہ دے گا. اب جوانی میں اور خواب ہوتے ہیں. تو پھر مجھے قسمت سے ایک ایڈورٹیزمنٹ نظر آیا ہیڈ آف پالیسی کا، اور وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی ACC، آپ لوگوں نے شاید نام بھی سنا ہو. انہوں نے مجھے رکھ لیا ہیڈ آف پالیسی پاکستان میں. اس میں نے ورلڈ بینک کے ساتھ، IFC کے ساتھ، ڈیفٹ کے ساتھ اور دنیا جہاں کے NGOs وغیرہ کے ساتھ ریسرچ کیا. کوآپریٹ گورننس ہوتا تھا، ڈائیورسٹی آن بورڈز ہوتا تھا، سسٹینیبلٹی رپورٹنگ ہوتا تھا. پھر 2 سال ہوئے ACCI نے مجھے کہا کہ آپ لنڈن جائیں اور اب آپ ہم انٹرنیشنل ہیڈ آف پالیسی بن جائیں. وہ بھی چلے گئے وہاں. ادھر ایسا تھا کہ ساری دنیا کی ریسرچ کرنے کا، اکاؤنٹنگ پر ہی، اکاؤنٹنگ، فائنینس، یہی فیلڈ تھی اسی پر. لیکن ایسا لگا کہ جو کر رہے ہیں اس سے کچھ امپیکٹ ہو رہا ہے، ایسا لگا ہمیں. پھر اس کے بعد ACCI نے یہ کہا کہ اب آپ یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری ہیڈ آف یونیورسٹی ڈیولپمنٹ بن جائیں اور ہمارے ACCI دنیا کے 80 ملکوں میں ہے. 80 ملکوں میں جو یونیورسٹیاں ان کے ساتھ مل کے ان کے سلیبس کو ڈیولپ کریں. تو پھر وہاں بھی ریسرچ ہی کام آئی. تو کرتے کرتے میں زیادہ بات نہیں کروں گی، کرتے کرتے یہ احساس ہوا کہ پی ایچ ڈی جب کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں. کچھ میں یہ بھی کہوں گی اور کچھ نہیں، سارا ہے اللہ میاں نے راستے کھولے. دل میں نیت تھی، اللہ میاں نے راستے کھولے. اللہ میاں سے دعا ہمیشہ یہی کی تھی جب پی ایچ ڈی ختم بھی کر رہے تھے کہ اللہ میاں نوکری ایسی دلانا کہ جہاں ہم کچھ کر سکیں. پھر میں نے ACCI لاسٹ ایئر مجھے چھوڑنا پڑا کیونکہ مجھے پاکستان واپس آنا پڑا لنڈن سے. تو میرے ماں باپ تھوڑے ضعیف ہو گئے. تو جب میں واپس آئی تو اب میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتی ہوں. اور ایز اے کنسلٹنٹ اس طرح سے کام کرتی ہوں کہ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو باہر کے ملکوں کی یوزولی ہوتی ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کے اسٹیبلش کرنا چاہتی ہیں اپنا کیمپس، اپنا پریزنس، تو میں ان کے لیے ریسرچ رپورٹس لکھتی ہوں. تو یہ میری تھوڑی سی جرنی تھی جو میں شیئر کرنا چاہتی تھی. لیکن اس ساری جرنی میں بس صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پی ایچ ڈی کو بوجھ نہیں بنانا چاہیے. اور یہ بوجھ بن جاتی ہے، پتہ نہیں. اور آج کل جب مجھے لوگ پی ایچ ڈی اسکالرس ملتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں تو میں ان کے لیے اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اتنی مصیبت میں، اتنی تکلیف میں ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ان کو کوئی خوشی نہیں مل رہی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ کیا ان کے لیے کروں کہ ان کو خوشی مل جائے. لیکن میرے خیال میں خوشی ان کے سپروائزر ان کو زیادہ دے سکتے ہیں. لیکن پی ایچ ڈی کبھی کبھی مجھے ایک لونلی جرنی بھی لگتی ہے. یہ بڑی لونلی جرنی ہوتی ہے. اس میں آپ اپنے ہی باس ہوتے ہو اور پھر آپ اپنے لیے راستے نکالتے جاتے ہو. تو آپ لوگ تو بہت ایک ڈفرینٹ زمانے میں رہتے ہو. جو میرا سپروائزر تھا نہ اس کے پاس واٹس ایپ تھا، نہ اس زمانے میں ای میل اتنی ڈیولپ تھی. اس نے مجھے نہیں ملنا ہوتا تھا تو اپنے آفس کے باہر نوٹ چھوڑ کے چلا جایا کرتا تھا اور میں اس کے لیے راستہ دیکھتی رہتی تھی. لیکن پی ایچ ڈی کو اپنے لیے فن بنا لیں کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ اس کے بعد وہ راستے کھلتے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بس اتنا ہی کہنا تھا.